بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا اپنی روانگی میں مسلسل چل رہی ہوگی کہ اچانک ایک زوردار غرج کی آواز سے سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے رب العزت کے۔ پھر دوسری بار آواز آئے گی اور ساری کائنات اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر ننگے بدن ننگے پاؤں میدان محشر کی طرف دوڑیں گے جو شام کے علاقے کی طرف سجایا جائے گا۔ ہر انسان اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے اٹھے گا۔ ہر ایک کو 2 فرشتے پکڑیں گے اور میدان محشر میں لے جائیں گے۔ سب میدان محشر میں پہنچیں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے تپش پھینک رہا ہوگا۔ سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ 50,000 سال کا یہ ایک دن بہت سخت ہوگا۔ لوگوں کی حالت ایک نشہ کیے ہوئے شخص کی طرح ہوگی۔ ہر نبی اپنا حوض لگا کر اپنی امت کو پانی پلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کو سوائے کافروں، مشرکوں، منافقوں، مرتدوں اور بدعتیوں کے سب کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا پانی جو ایک بار پی لے گا پھر اس لمبے ترین اسے پیاس نہیں لگے گی۔ سب لوگ مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کیجیے کہ حساب و کتاب شروع ہو اور اس دن کی سختی دور ہو، مگر وہ معذرت کر لیں گے۔ اسی طرح لوگ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ سب معذرت کر لیں گے۔ پھر آخر میں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو مقام محمود پر لے جائیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے۔ وہاں آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، آپ اٹھیں اور مانگیں، اللہ عطا فرمائے گا، اور سوال کریں، اللہ پورا کرے گا۔ پھر آپ حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے جو قبول ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ میدان محشر میں لائے جائیں گے، اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل میدان محشر میں براجمان ہوں گے۔ اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے۔ جو نمازی ہوں گے وہ سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ باقی لوگوں کی کمر تختہ بن جائے گی اور وہ اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر عدالت الہی کی کارروائی شروع ہوگی۔ سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار و مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور پڑھائیں گے، جبکہ کفار و مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ نامہ اعمال کی تقسیم کے بعد سوال و جواب ہوں گے۔ مشرکوں اور کافروں سے سوال ہوں گے، وہ ہر چیز کا انکار کریں گے۔ اللہ کے علاوہ جن کی مشرک عبادت، پوجا اور نظر و نیاز کرتے رہے ہوں گے ان کو بطور گواہ لایا جائے گا اور وہ سب اس چیز کا انکار کر دیں گے۔ پھر اللہ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے عذاب بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر وہ ان پر افسوس و حیرت کریں گے۔ نیز میدان محشر میں دیگر کے ایک سوال ہوں گے، عمر کے بارے میں، جوانی، رزق، علم کے متعلق۔ اسی طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور حقوق العباد میں قتل، خون اور جھگڑوں کے متعلق سوال ہوگا، اور ہر ایک کے متعلق عدالت الہی میں عدل سے فیصلہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کا وزن کرے گا۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض کا تو حال اعمال کے اعتبار سے اس قدر برا ہوگا کہ ان کا ترازو ہی نہیں لگے گا، اور بعض کی نیکیوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ اگر کسی کی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی ناکامی ہوگی تو وہ سب سے مانگے گا لیکن کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا۔ وہاں نہ بیٹا کام آئے گا، نہ ہی باپ اور ماں، ان سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا اور وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرأت نہیں رکھتا ہوگا، صرف انبیاء اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے اور مومن اپنے مزید نور کی طلب کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پل صراط سے نیچے جہنم میں گرتے رہیں گے۔ کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ آہستہ سے، اور کچھ گرتے گراتے اور کچھ بہت دیر سے۔ مقام کنترا پل صراط کا آخری حصہ ہے جہاں تمام اہل ایمان روک لیے جائیں گے۔
اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ بغض وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 32-33 سال کے خوبصورت 60-70 ہاتھ قد کے جوان بن جائیں گے۔ پھر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے بھی داخل کیا جائے گا، جن کی تعداد کم از کم امت محمدیہ سے 49 لاکھ ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آئے گا کہ شاید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں نہیں آئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ کے حکم سے پھر آپ اہل ایمان کی سفارش کریں گے جو جہنم میں اپنے اعمال سیئہ کی وجہ سے گر گئے ہوں گے، انہیں نکال کر لائیں گے۔ اسے شفاعت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح شہداء، انبیاء، فرشتے، مومن بھی سفارش کریں گے، اور جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال حسنہ اور سیئہ برابر ہوں گے، انہیں کچھ دیر مقام اعراف میں ٹھہرایا جائے گا۔ پھر سب کو جنت میں ان کے اعمال کے اعتبار سے محلات، خیمے، حوریں عنایت کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیں گے اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، جہنم میں صرف کافر، مشرک اور منافق ہی رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ تھا میدان محشر کا مختصر سا خاکہ جس سے ہر آدمی کو گزرنا ہے۔ یہ دن اس قدر سخت ہے کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور مائیں اپنے حمل گرا دیں گی اور اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ اس دن کچھ اعمال ایسے بھی ہوں گے جو بندوں کو اس دن کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھیں گے، اور کچھ اعمال ایسے بھی ہوں گے جو اس دن ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دیں گے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں ان اعمال کا ذکر کروں گی جو میدان محشر میں عزت بخشیں اور ان اعمال سے بچیں جو ہمیں ذلت دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔